پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ تو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. وہ وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے, اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی وڈ لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. میں کل بیان سن رہا تھا پاکستان کے وزیر داخلہ کا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ نظام بالکل گل سڑ گیا ہے. سوچئے ایک طرف پاکستان کی عوام ہے جو IMF کے قرض کے نیچے دبی ہوئی ہے, اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کا سب سے طاقتور ترین آدمی جو ہے آئل بزنس کے اندر انوالو ہے. آج وہی بات آ گئی, اپنے گھر میں بھی تو ہم دیکھیں نا, اس کی ریسپانسبلٹی کون لے گا؟ دیکھیے کم سے کم کھانا فار گاڈ سے کھانا, ٹماٹر, آلو اور جو کچن اسینشلز ہیں, کانٹ یو امپروو the yield? ڈبل ہے yield انڈیا میں پاکستان سے. Do you know they produce double the amount of wheat in the same area of land than we produce? کیوں؟ سوچو, اگر سیکھ سکتے اسی کو, کیوں, کیسے, how are they managing to do it? پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا وہ یہ کہہ رہی ہے سیاستدان اپنی طرز زندگی کو بدلیں؟ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز پر انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. صرف بات FDI کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی نہیں ہے, آپ اوور آل بھی معیشت کی حالت دیکھیں گے انتہائی بری ہے. یہاں پہ ہمارے یہ حالات ہیں, خواب تو عوام کو بہت بڑے بڑے دکھائی جا رہے ہیں, باتیں بہت بڑی بڑی کی جا رہی ہیں. نیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کا سب سے طاقتور ترین آدمی جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر آئل بزنس کے اندر انوالو ہے. اور یہ جو ریجنل ڈپلومیسی چل رہی تھی ایران کے ساتھ امریکہ کے لیے, جس کی وجہ سے امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگی جا رہی ہے لون کی, اور ظاہری بات ہے جو جیو پولیٹیکل اس وقت $1 بلین ڈیلز اس وقت کی جا رہی ہیں, ان کے درمیان میں جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ ایک پاکستان کی فورن پالیسی کا استعمال کر کے پرائیویٹ بزنس بورڈ روم اس کو بنا دیا گیا, اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ آئل مارشل کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے, ہم بات اس رپورٹ کی میں کر رہا ہوں جو ٹائمز آف اسرائیل کے اندر آئی ہے, اس لیے شاید اس کو میں اس کے اوپر زیادہ بات چیت ڈیٹیل کے اندر نہیں اس کو اس لیے کہا کہ آدھا بھی اگر سچ ہے کیونکہ انہوں نے چھاپا ہے اور یہ پبلکلی اویلیبل ہے, لنک میں ڈسکرپشن کے اندر سٹوری کا ڈال رہا ہوں, یو کین میک اپ یور آن مائنڈ کہ آپ کو اس کا کیا مطلب لگتا ہے یا کیا نہیں لگتا. اس میں جو ایران کے آرمی چیف ہیں جنرل واحدی, ان کے ساتھ مل کے پاکستان کا جو آرمی چیف ہے منیرہ مستری, ان دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ کمایا. الزام یہ لگایا جا رہا ہے, الزام یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق کہ عاصم منیر کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے اللیجڈلی مبینہ طور کے اوپر ایران کا جو ریولوشنری گارڈ کے افراد کے ساتھ مل کے, ان کے باس جنرل واحدی کے ساتھ مل کے آئل وینچر ایک بزنس شروع کیا, ایک اسٹیبلش کیا, اور رپورٹس یہ کلیم کرتی ہیں کہ بزنس انٹرسٹ ریجنل ڈپلومیسی کے ساتھ اوور لیپ کر رہے تھے. لیٹ 2025 سے یہ کام شروع کیا گیا, اور اس رپورٹ کے مطابق عاصم منیر جو ہے اس آپریشن کو اور اس جوائنٹ وینچر کو لیوریج کے طور کے اوپر استعمال کرتا رہا. ایران کو اس نے کہا کہ یہ جو ہم بتائیں گے شپس, ان کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کرنا, جو میں آپ کو بتاؤں گا ان پہ میزائل اٹیک نہیں کرنا. اور وہ سعودی عرب کے شپس تھے, اور سعودی عرب میں اس نے اپنا اثر و رسوخ بھی بنایا, اسی کے تحت سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل والا ڈرامہ بھی کیا, $5 بلین کی فیسلٹی بھی کہا جاتا ہے کہ اسی چکر کے اندر ادھار تو اٹھایا گیا. لیکن الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ US اسرائیل ایران وار کے جو
شروع کے دن تھے اس میں یہ کہانی چلائی گئی، اور ان ذرائع کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس نے مارچ 2026 تک چلی، اور سعودی عرب کے اوپر جب ایران نے حملے شروع کیے تو تب یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ختم ہوئی. اور یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ میزائل سعودی عرب کے اوپر کچھ مہینے بعد فائر کیا تو عاصم منیر نے احمد عبیدی کو وارننگ دی کہ دوبارہ کوئی اور مزید حملے کیے تو جو ہمارا کاروبار چل رہا ہے یہ خراب ہو جائے گا. لنک جوڑا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو لنک کر دو IRGC کے ساتھ، کہ جیسے IRGC بین ہے دنیا کے اندر ایسے ہی پاکستان کو بین کر دیا جائے اور پاکستانی جنرلز کو بین کر دیا جائے. اس کو امیڈیٹلی بھارت کے اندر انہوں نے کہا بھائی جان یہ پاکستان کے اوپر ڈال دو، یہ پاکستان کے اوپر ڈال دو کہ یہ پاکستان نے سب کروایا ہے. اور کیونکہ ماحول اس وقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب آ گئی ہے تو جنرل عاصم منیر جو ہے اس کو لنک کر دو IRGC کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی تو یہ تھے ڈاکٹر قمر چیمہ جن کا یہ خیال تھا کہ انڈین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں تو جی وہ یعنی کہ جو آئل کی بات کی جا رہی ہے، ایرانین آئل کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری کئی چیزوں میں جو نام آ رہا ہے. چیمہ صاحب دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ویسے ہی ہے، ایسے لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہے کچھ بھی نہیں. لوگ پاکستان کے نزدیک آ رہے ہیں، پاکستان بہت ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. ویسے چیمہ صاحب پاکستان کی طرف تمام کنٹریز آ رہی ہیں تو وہ جی اپنا ادھار کا پیسہ مانگنے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے کبھی کویت، قطر، سعودی عربیہ، UAE سبھی پاکستان کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ لاؤ جی ہمارا پیسہ واپس کر دو، اور یا ہم ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں مزید پیسہ دے دو. یہ $10 بلین مانگتے بھی ہمیں کوئی شرم غیرت اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوئی، اور ہم کہتے ہیں واہ جو ہم تو بڑے ریلیونٹ ہیں اور دنیا ہمارے پیچھے ویسے ہی پڑی ہے. دوسری طرف یہ جو آئل کی 2 نمبری آپ بتا رہے ہیں تو بالکل بھارت اور باقی دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کے اوپر سٹوری کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کا خطرہ ہے، تو اس لیے وہ تو آپ کو یہ سٹوری نہیں بتائیں گے. لیکن ہاں آپ صفائی دینے ضرور آگے. اور گلف کنٹری کے لیے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ادھار پر تیل مانگ رہا ہے سعودی عربیہ سے. جی ہاں، سعودی عربیہ سے ہم ادھار پر تیل مانگ رہے ہیں، سعودی عربیہ پر ہم اپنے سولجرز کو بھیج رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھاڑے پہ ہم اپنے سولجرز بیچا کرتے ہیں، ابھی سے نہیں کئی سالوں سے، اور اسی لیے اٹھ کر آپ بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جی کون سی ایسی کنٹری ہے جس نے کبھی بھی جو ہے وہ وار آف ٹیرر میں حصہ لیا ہو یا کسی دوسرے کے لیے لڑا ہو. تو بھائی بھاڑے پہ تو ہمارے ہی سولجرز دیے جاتے ہیں. میں نے تو کبھی کسی اور کنٹری کو نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے سولجرز بھیج دیے ہوں کہ جائیے اور جا کر دوسرے کی وار میں حصہ لیجیے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا صرف پاکستان ہی کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت خراب ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے والے جو ہیں جب بھی انہیں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ اپنی پرسنل اکانومی پہ تو کام کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان جو ایز اے کنٹری پاکستان کی اکانومی پہ کام نہیں کیا جاتا. محسن نقوی نے بھی یہی اشارہ دیا ہے، ایک آدمی آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے، یعنی فیلڈ مارشل آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے ورنہ وہ ریڈ لائن کراس کر لیں گے. اس طرح کی کوئی بات کی ہے انہوں نے، یعنی مارشل لاء لگا دیں گے. تو فیلڈ مارشل سے میں یہاں صاف صاف کہتا ہوں یار، اگر مصطفیٰ کمال اپنے ملک کو، ایک مضبوط حکمران اپنے ملک کو تبدیل کر سکتا ہے، بے شک اس نے گناہ کیا، اس نے تو زیادتی کی، اس نے سیکولر کر دیا ملک کو. مثال دے رہا ہوں، اگر ماؤ زیتونگ ایک شخص پورے چین کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے، خمینی اگر ایک شخص اپنے پورے اتنے بڑے انقلاب کو برپا کر سکتا ہے، ایران کو تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان کا فیلڈ مارشل پاکستان کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا؟ انگریز 10,000 میل دور سے آیا تھا، پورے ایک ڈسٹرکٹ کو 3 افسروں سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک پولیس کا SP اور ایک سیشن جج. پورے ڈسٹرکٹ میں یہ 3 آدمی ہوتے تھے جو ریاست کی تاج برطانیہ کی نمائندگی کرتے تھے. پورے ہندوستان میں ان کی تعداد 700-800 سے زیادہ نہیں تھی. ان 700-800 افسروں سے اس نے پورے ہندوستان کو 150 سال کنٹرول کیا. آپ سے اپنے ملک کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا صوبہ کنٹرول نہیں ہوتا، ساری طاقت اور فوج اور ریاست ہونے کے باوجود. آپ کہتے ہیں زیادہ صوبے بنانے کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ زیادہ صوبے بنائیں گے تو یہ ان صوبوں میں کیا تبدیلی آ جائے گی جو آج سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سرحد میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نظام
तबाह हो चुका है। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और सबसे और हकीकत ये कि मुझ पर दहशत तारी हुई। कौन माकूल इंसान ऐसी बात करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।